السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیتا ہوا ایک درد بھرا واقعہ۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ جس دن امی جان بیاہ کر سسرال گئیں، پھوپھو سلطانہ کی شادی نہ ہوئی تھی۔ اگرچہ اماں سے 2 برس عمر میں بڑی تھیں، لیکن بن بیاہی اس وجہ سے تھیں کہ ان کو کوئی رشتہ پسند نہ آتا تھا۔ کئی رشتے آئے، جب دادی ان سے رشتے کے بارے میں ذکر کرتی وہ انکار کر دیتی۔ اس طرح کئی اچھے رشتے ٹھکرا دیے۔ تب عمر کے اس دور میں تھیں کہ چند سال بعد ادھیڑ عمر کہلانے لگتی۔ رشتے تو اب بھی آ رہے تھے مگر ان کا ایک ہی جواب تھا کہ میرے معیار کا نہیں ہے۔ امی جان پھوپھو کو سمجھاتی تھیں لیکن وہ نہیں سمجھتی تھیں، الٹی تعویلیں دینے لگتی کہ جب تک ذہن قبول نہ کرے کوئی کیسے کسی انجانے اجنبی مرد کے ساتھ زندگی بھر کا سودا کر سکتا ہے۔ ایک روز جبکہ پھوپھو اور دادی گھر پر نہ تھی، کسی رشتے دار کی شادی میں گئی ہوئی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، پھر ایک لفافہ گھر کے اندر آ گرا۔ امی نے اٹھا لیا، وہ پھوپھو کے نام خط تھا۔ پہلے تو امانت سمجھ کر میز کی دراز میں رکھ دیا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے مارے تجسس کے لفافہ کھول لیا۔ خط کسی چاہنے والے کا تھا اور پھوپھو کو لکھا تھا کہ میرا انتظار کرنا، ہرگز کسی رشتے پر حامی نہ بھر لینا، میں جلد آنے کی کوشش کروں گا اور والدین کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اور بھی باتیں تحریر تھیں، لیکن لبے لباب اس تحریر کا یہ تھا کہ امی جان کو نند کے اس رویے کی وجہ معلوم ہو گئی کہ کیوں ہر رشتے پر انکار کرتی ہیں۔ پہلے تو ارادہ کیا خط ساس کو پکڑا دیں، پھر کچھ سوچ کر رہ گئیں۔ جب پھوپھو آئیں تو بتایا کہ ڈاکیا خط پھینک کر چلا گیا، صحن میں پانی پڑا ہوا تھا، لفافہ پانی پر گرا تو کھل گیا، تبھی میں نے پڑھ لیا۔ تم سے معافی کی خواستگار ہوں کہ تمہاری امانت تھی، نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب تم مجھے بابی نہیں اپنا دوست سمجھو اور اس سلسلے میں جو مدد چاہو میں حاضر ہوں۔ تبھی سلطانہ پھوپھو شکر گزار ہوتے ہی بنی اور امی جان کو بتا دیا کہ کالج کے زمانے سے ایک طالب علم سے شناسائی ہے جو محبت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ لڑکا بے روزگار تھا، اسی وجہ سے کمانے دبئی چلا گیا تاکہ کچھ مالی حالات بہتر ہو جائیں تو رشتہ مانگنے لائق ہو۔ جب پاکستان میں تھا کبھی کبھی سہیلی کے گھر جانے کے بہانے نعمان سے ملتی تھی، لیکن اب خط و کتابت سے رابطہ ہے، لیکن وہ خط بہت کم تحریر کرتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں خط گھر والوں میں سے کوئی وصول نہ کر لے۔ پہلے میری سہیلی کے پتے پر اس کے خط آتے تھے اور رخسانہ آ کر دے جاتی تھی، لیکن رخسانہ کے ابو کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا ہے اور وہ لوگ یہاں سے چلے گئے، لہٰذا یہ پہلا خط تھا جو اس نے گھر کے پتے پر بھیج دیا اور اتفاق سے آپ کے ہاتھ لگ گیا۔ شکر ہے کہ ابو یا بھائی نے وصول نہیں کیا۔ سلطانہ پھوپھو نے امی سے استدعا کی کہ وہ اپنی کسی سہیلی کے پتے پر نعمان کے خطوط منگوا لیا کریں تاکہ نعمان سے رابطہ رہے۔ امی جان نے پھوپھو کو سمجھایا کہ وہ اس راز کو افشا نہ کریں گی، لیکن ایسا کوئی پتہ نہیں دے سکتی کہ جس پر نعمان خط بھجوائے۔ ہاں، اگر گھر پر ڈاکیے نے خط ڈالا اور انہوں نے وصول کیا تو ضرور سلطانہ کو ہی دیں گی۔ اس واقعے کے بعد صرف 2 ہی خط بظاہر نعمان کے آئے جو امی نے ڈاکیے سے لیے اور پھوپھو کو دے دیے۔ نعمان نے آخری خط میں تحریر کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دبئی سے پہنچ رہا ہے اور اس کے ہفتہ بعد وہ لوگ رشتہ مانگنے آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا، نعمان کی والدہ اور بہن رشتے کے لیے آئے، نعمان بھی ہمراہ تھا۔ امی جان کو سلطانہ پھوپھو نے کہا کہ بھابی آپ میری ماں سے کہنا کہ یہ لوگ آپ کے جاننے والے ہیں، ورنہ تو اس رشتے پر کوئی غور کرنے پر تیار نہ ہوگا۔ امی بیچاری پھنس گئی، لیکن انہوں نے نند کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ خواتین ان کی والدہ کی جاننے والی ہیں اور ان کے پرانے گھر کے نزدیک محلے دار ہوا کرتی تھیں۔ خیر، ہماری دادی نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ سوچ بچار کا موقع دیں، پھر جواب دیں گے، میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں۔ ان لوگوں نے اپنا موجودہ پتہ بھی بتایا اور فون نمبر بھی لکھوا دیا۔ دادی نے پتہ اور فون نمبر میرے ابو کے حوالے کر دیا۔ اتفاق سے دفتر میں والد صاحب نے اپنے کولیگ سے ذکر کیا جو ان لوگوں کو جانتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں سے ان کا تعلق ہے اور وہاں ان کے بڑے نائی کا کام کرتے تھے۔ ان کے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، باقی آگے آپ کی مرضی
کہ رشتہ کریں یا نہ کریں۔ والد صاحب ذات پات پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے نعمان کا رشتہ یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ غربت مجھے قبول تھی، لیکن خاندانی لحاظ سے یہ ہمارے ہم پلا لوگ نہیں ہیں۔ لڑکی کو بیاہ کر اپنے گاؤں لے گئے، تب ہم کیا کریں گے؟ ہم شہر میں رہنے والوں کا طرز زندگی کسی طرح بھی ان کے طرز زندگی سے میل نہیں کھاتا۔ سلطانہ بعد میں مشکل حالات میں گھر جائے گی اور بہت پچھتائے گی۔ یہی میرے دادا جان کے خیالات تھے، اور کوئی بھی ان کے خیالات کو بدلنے پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی ایک علیحدہ اور راسخ سوچ رکھتے تھے۔ بس انہوں نے سختی سے اس رشتے کو رد کر دیا اور کہا کہ اگر دوبارہ نعمان کے گھر والے رشتہ لینے کی غرض سے آئے تو میں ان کی بے عزتی کروں گا۔ اپنی عزت ان کو پیاری ہے تو دوبارہ اس رشتے کی غرض سے ادھر کا رخ نہ کریں۔ پھپھو پھوٹ پھوٹ کر روتی رہیں۔ دادی نے بھی ان کی دلجوئی نہ کی کیونکہ انہیں بھی یہ لوگ پسند نہ آئے تھے۔ بالآخر ہماری سلطانہ پھوپھی کو اپنے نصیب سے سمجھوتا کرنا پڑا اور جہاں ان کے والد نے چاہا ان کو بیاہ دیا۔ اس بار ان کے انکار کی بھی کسی نے پرواہ نہ کی کیونکہ عمر بیتی جا رہی تھی اور دادا دادی بھی اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھوپھی کی شادی دادا نے اپنے عزیزوں میں کی تھی۔ وہ تہذیب یافتہ خوشحال لوگ تھے۔ داماد پڑھا لکھا اور قدر کرنے والا تھا۔ بیٹی کی طرف سے مطمئن تھے۔ اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ پھپھو بھی اپنی شادی اور شوہر سے خوش و مطمئن تھیں کہ نہیں۔ میں نے ان کی شادی کے 4 برس بعد اس دنیا میں جنم لیا۔ پھپھو کا قصہ ہم پر شاید کبھی نہ کھلتا اگر وہ واقعہ نہ ہوتا جس نے مجھے جمال سے دور کیا اور ہماری زندگیوں میں بوجھال آ گیا۔ جمال سلطانہ پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اپنے نام کی طرح واقعی پرجمال تھا۔ ہم دونوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا کیونکہ والد صاحب اپنے بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ تبھی پھپھو کا زیادہ وقت ہمارے گھر گزرتا تھا۔ ہمارے گھر زیادہ دور نہ تھے۔ بہن کی محبت سے نسبت کے باعث ابو اپنے بھانجے جمال سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری معصوم محبت کی بیل پروان چڑھتی گئی۔ والد صاحب نے خاندان کے کچھ بزرگوں پر اپنا یہ خیال ظاہر کر دیا تھا کہ وہ جمال کو داماد بنائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ خاندان میں سے میرے لیے رشتے نہیں آتے تھے۔ سبھی کا یہی خیال تھا کہ سلطانہ کے بیٹے سے اسد کی بیٹی کا رشتہ طے ہے۔ اپنے پرائے میری نسبت جمال سے طے سمجھ رہے تھے، جبکہ امی کا رویہ اس معاملے میں عجب پر اصرار تھا۔ انہوں نے کبھی اس موضوع پر کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ اب میری والدہ کو ابو اور پھپھو کی محبت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اگرچہ کبھی انہوں نے نند سے بے رخی نہ برتی اور ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتی تھی، مگر دل میں کیا تھا یہ تو وہی جانتی تھی۔ جمال نے کالج میں داخلہ لیا، تب بھی وہ روز ہمارے گھر آتا۔ اگر کسی دن نہ آ پاتا ابو اسے پیغام بھیجتے یا خود چلے جاتے۔ اس کے آنے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اس طرف سے میں جمال مطمئن تھے۔ امی نے بھی کبھی ابو اور پھپھو کے معاملات میں مداخلت نہ کی اور نہ ہی کبھی جمال کو روکا ٹوکا کہ کیوں روز آتا جاتا ہے یا دیر تک بیٹھا رہتا ہے۔ جمال نے تعلیم مکمل کر لی اور ابو کی بھاگ دوڑ سے ہی اس کو ایک اچھی ملازمت بھی مل گئی۔ اب بات کرنے کا اصل وقت آ گیا تھا۔ تبھی پھپھو نے ایک دن موقع دیکھ کر جمال اور میرے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ میں BA کر چکی تھی۔ شاید ابو کو اسی دن کا انتظار تھا کہ میں بھی اسی دن کے سہانے خواب دیکھا کرتی تھی۔ جو ہی پھپھو نے رشتے کا ذکر چھیڑا، امی نے رونا شروع کر دیا اور عجیب طرح کی باتیں کرنے لگیں، جس پر پھپھو ہکا بکا رہ گئی۔ یہ ایسی ذومعنی باتیں تھیں جنہیں پھپھو ہی سمجھ سکتی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر چپ ہو گئیں کیونکہ ابو کے علاوہ جمال بھی یہ باتیں سن کر سوالیہ نشان بن گئے تھے۔ اس وقت تو وہ چلی گئیں، لیکن چند روز بعد دوبارہ آئیں تاکہ بات کسی طرح پھر سے شروع ہو۔ لیکن میری والدہ ان کو دیکھتے ہی سیخ پا ہو گئیں۔ وہ اپنی ساس اور نند کے ہمراہ آئیں کہ باوجھ ان کا کچھ لحاظ کرے گی، لیکن میری والدہ نے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا کہ تم ایسے نہ مانو گی، میری بچی کا خیال چھوڑ دو، نہیں تو یہ بتاؤ کہ صندوقچہ میں کیا تھا۔ ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال کل بلا رہا تھا کہ آخر صندوقچے کا کیا ذکر تھا۔ اس میں زیورات تھے یا کوئی وصیت یا کوئی معاہدہ، لیکن کسی کا بھی دھیان شکر ہے اس جانب نہ گیا کہ صندوقچے میں پھپھو کا ماضی بند ہوگا۔ نعمان کے وہ خطوط میری ماں نے سنبھال کر شاید اسی دن کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ پھپھو کو زندگی کے کسی موڑ پر بلیک میل کر کے ان کا منہ بند کر سکے۔ صندوقچے کا سنتے ہی پھپھو کا رنگ اڑ گیا اور حلق خشک ہو گیا۔
رشتے کی بات ان کے منہ میں رہ گئی۔ انہوں نے کہا، بھابھی کچھ تو لحاظ کرو، صندوقچے میں جو کچھ زیور ہے وہ میری امانت سہی، لیکن اب تمہاری نظر کرتی ہوں، اب دوبارہ ان چیزوں کا نام مت لینا۔ امی نے صندوقچے کی بات تو پھر بیچ میں گول کر دی، کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا، مگر اس بات پر ہنگامہ جاری رکھا کہ میری بیٹی کا رشتہ میں خود جہاں چاہوں گی طے کروں گی، تم اس معاملے میں نہیں آؤ گی، یاد رکھنا۔ اس مسئلے میں تمہاری اور میری راہیں الگ الگ ہوں گی۔ پھپھو کو ہاں کہتے بنے۔ امی کا مقصد یہ تھا کہ نند کو اتنا ڈرا دوں کہ وہ دوبارہ رشتہ لینے کو آنے کی ہمت نہ کرے، ورنہ ساس نند کے آگے بے عزت ہو کر رہ جائیں گی۔ امی کی ضد اور زبان درازی سے ابو بھی مجبور ہو گئے اور پھپھو بھی اپنے گھر دبک کر بیٹھ گئیں کہ سر کے بالوں کی سفیدی پر بھاوچ کالک ملنے کو تیار تھی۔ اس زمانے میں ماحول ایسا نہ تھا کہ لڑکی زبان کھول سکے اور اپنے پسند کا اظہار کرے۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا، مگر انہیں بھی امی نے جھڑک دیا۔ امی نے جمال کا داخلہ گھر میں بند کر دیا، مجھے بھی پھپھو کے گھر جانے سے روک دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو ترس گئے۔ پھپھا نے بیوی سے کہا کہ تمہارے بھائی بھابھی نے میرے جمال کا رشتہ ٹھکرا دیا ہے، اب میں اپنی مرضی سے بیٹی کا رشتہ طے کروں گا اور اپنی بہن کی بیٹی طلعت کو بہو بناؤں گا۔ یوں طلعت جمال کی زوجہ بن کر ان کے گھر آ گئی۔ ادھر والدہ نے اپنی بہن کے بیٹے مراد سے میرا رشتہ طے کر دیا اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ مراد کو البتہ میری اور جمال کی گہری دلی وابستگی کا علم تھا۔ ایک روز تنہائی میں پوچھا، شاہینہ کیا تم مجھ سے رشتے پر خوش ہو یا کہ تم کو جمال سے بچھڑ جانے کا دکھ ہے اور تم مجبور ہو؟ میں نے صاف اس کو بتا دیا کہ میں مجبور ہوں، جیسے کہ ہر مشرقی لڑکی مجبور ہوتی ہے۔ تبھی اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میں ہرگز شاہینہ سے شادی نہ کروں گا، کیونکہ وہ جمال کی محبت میں گرفتار ہے۔ خالہ نے امی کو بتایا کہ مراد شاہینہ سے شادی کرنے سے منکر ہے، تو امی بے حد پریشان ہوئی کہ جس کی خاطر انہوں نے نند کو ایک بیہودہ دھمکی دے کر بھگا دیا تھا۔ مراد کے انکار سے دونوں بہنوں کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ تمام عزیز تو پہلے ہی امی کے رویے سے دل برداشتہ تھے، وہ سب پھپھو کے ساتھ تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی میرا رشتہ نہ لیا اور پھر رشتے کے انتظار میں 5 برس بیت گئے۔ ایک دن خالہ آئیں، امی سے کہا کہ مراد تو نہیں مانتا، ہاں کہ میرے دیور کی بیوی سال قبل وفات پا گئی تھی، وہ دوسری شادی کے لیے مجھ سے منتیں کرتا ہے۔ اگر تم شاہینہ کا رشتہ میرے دیور کو دے دو تو میری بھانجی میرے پاس آ جائے گی، بہو بن کر نہ سہی، دیورانی بن کر ہی سہی۔ امی مایوس ہو چکی تھی، بہن کی پیشکش پر ہاں کر دی۔ ابو ان دنوں کافی بیمار تھے اور گھر کے معاملات میں بولنے سے معذور تھے، چاہتے تھے کسی طرح میں اپنے گھر کی ہو جاؤں کہ زندگی بے بھروسہ شے ہے۔ انہوں نے امی پر یہ معاملہ چھوڑ رکھا تھا کہ رشتہ کرنا یوں بھی عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ ولید کی لاٹری نکل آئی جب میری شادی ہوئی۔ میں 30 برس کی ہو چکی تھی، جبکہ ولید 52 سال کے تھے۔ شوہر باپ کی عمر کا ہو تو لڑکی کو دکھ ہوتا ہے۔ میرا گھر تو بس گیا مگر دل بجھ گیا۔ سوتن کے 2 بچے بھی تھے جو سارا دن لڑتے جھگڑتے اور شور مچاتے تھے۔ میں تنہائی میں بیٹھ کر روتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ولید مجھے کینیڈا لے آئے۔ یہاں تو اور بھی تنہائی اور برفیلی فضا تھی، نہ کوئی ہمدرد تھا اور نہ کوئی غمگسار۔ کس سے حال دل کہتی، پرایا دیس تھا اور پرائے لوگ تھے۔ پاکستان میں ابو بیمار تھے، ان کی جانب سے اچھی خبریں نہیں آ رہی تھیں، اوپر سے امی کی نصیحتیں۔ اگرچہ میرے بارے میں وہ بہت پریشان رہتی تھی اور اب پچھتا رہی تھی کہ مجھے جمال سے جدا کر کے ان سے بڑی بھول ہو چکی تھی۔ میری ماں، جن کو میں ایک فرشتہ صفت خاتون سمجھتی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اپنی نند کے لیے وہ دل میں اس قدر بغض اور کینہ رکھتی ہوں گی، اور بیچاری پھپھو نے تو ان پر بھروسہ کیا تھا۔ ایسا تو پھپھو نے تصور بھی نہ کیا ہوا تھا کہ ان کی بھابھی ان کے ساتھ یہ برتاؤ کرے گی۔ خدا ہدایت دے میری والدہ جیسی خواتین کو، جنہوں نے جمال کی خوشی کو ہی نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو بھی قتل کر دیا۔ ان کو کیا معلوم کہ آج بھی میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔